نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اور دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور محترم سامعین، آج کے اس عظیم الشان تقریب میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ ہے قرآن کتاب انقلاب. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے، تاریخ کے صفحات کنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درکور کیا جاتا تھا، عورت ایوانوں کے سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کے بیل کا قانون نافذ تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہا سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. اور رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، اور رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اور رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسی اشرف المخلوقات حیوانوں سے بدتر حالات پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ و نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور اندر انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدگار زاہد و شب بیدار بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گہرا بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا قارض بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا
صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے بپا ہوا۔ گرامی قدر احباب، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم درسوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آب شیری کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ مغربی جمہوریت کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ بس اس شعر پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اصلاح عالم کا اب بس سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب بس سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم قرآن ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔